میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کی ادبی محفل فکر و فن شعر و سخن میں ایک بار پھر عزیز بیلگامی آپ کے خیر مقدم کے لیے حاضر ہے۔ پہلے ایک مختصر سی تمہید سماعت فرمائیں، بلکہ گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں جو آج کی شاعرہ کے لیے ہم نے باندھی ہے۔ ناظرین، شاہی مکتوب سے لے کر مائکرو چپ تک سیف کنڈکٹ ڈاکومنٹ یا جدید اصطلاح میں پاسپورٹ کا جو بھی تصور ہے اور اپنے وجود کے جن جن مراحل سے گزرا ہے، اس کی ساری تفصیلات انٹرنیٹ پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، مگر ان تفصیلات سے قطع نظر یہ بات تو طے ہے کہ عصر حاضر کا پاسپورٹ یا ویزا، جس کی ابتدا 1414 عیسوی میں ہوئی تھی، اللہ کی زمین کو جغرافیائی بنیادوں پر تقسیم یا انسانیت کو اقوام میں تقسیم کیے جانے کی بھیانک یاد دلاتا ہے۔ آج کا انسان ملکوں اور قوموں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اللہ کی زمین میں انسان آزادی سے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے سے قاصر ہیں، جب تک کہ وہ اپنا پاسپورٹ اور ویزا حاصل نہ کر لیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ جو عالم انسانی کی مختلف اقوام میں تقسیم ہوئی، شاید اللہ کو بھی پسند نہیں آئی۔ محض 70 سال میں اللہ نے انسانوں کو ایک ایسی طاقت عطا کی جس کو استعمال کر کے تخت زمین کے کسی بھی حصے میں آسانی سے جایا جا سکتا ہے، جس کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ ہی ویزا کی، نہ کسی عزم سفر، نہ کسی اذن سفر کی۔ میرا مطلب ہے آج کے دور کا طاقتور میڈیا انٹرنیٹ۔ ان تمام اسناد کے بغیر چند ہی سیکنڈ میں دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جانا اسی انٹرنیٹ کے ذریعے آسان ہو گیا ہے۔ سرحدوں کو پھلانگ کر دوستوں سے ملا جا سکتا ہے، ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے، نئے دوست بنائے جا سکتے ہیں، سرحدوں سے بے نیاز ہو کر نئے دوست بنائے جا سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سمندر کی طرح وسیع ہے۔ اس تذکرے کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ فکر و فن شعر و سخن کے کینواس کو محض مقامی، ریاستی یا ملکی نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اللہ کے عطا کردہ اس طاقتور میڈیا کے ذریعے اسے سارے عالم تک پھیلایا جائے۔ بغیر کسی پاسپورٹ یا ویزا کے اس کا آغاز ہم سعودی عرب کے شاعر سید وحید القادری عارف صاحب سے گزشتہ ہفتے کر چکے ہیں، اور اب ہم ہمارے پڑوسی ملک کی ایک شاعرہ کے تذکرے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس کے ساتھ ہماری سرحدوں پر بہت زیادہ کھٹاس پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم آج یہ پروگرام پیش کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ لیکن ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ناظرین، سرگودھا پاکستان سے تعلق رکھنے والی لاہور یونیورسٹی کی لیکچرار
محبت آنکھ رکھتی ہے اور آنچل کے اوٹ سے کی خالق محترمہ سمینہ گل صاحبہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ آج ہم سمینہ گل کے چمنستان سخن سے کچھ پھول چن لائے ہیں۔ اصل نام سمینہ شمشاد اور قلمی نام سمینہ گل ہے۔ اردو میں PhD کی ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ میر تقی میر پر ان کی تحقیق و تنقید کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور کے سرگودا کیمپس میں شعبہ اردو میں مدرس ہیں۔ مزید 3 کتابیں، نعتوں کا مجموعہ، منظومات کا مجموعہ، پھر غزلیات پر مشتمل ایک مجموعہ بنام دیدم زیر طبع ہے۔ نوجوان طلباء و طالبات موصوفہ کو اپنے MPhil کا موضوع بنانے کے خواہش مند ہیں۔ آئیے اب ہم ان کے فکر و فن، شعر و سخن کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتے چلیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ خواتین فطرتاً گلوں اور گلوں کی خوشبوؤں کو بہت پسند کرتی ہیں، لیکن کوئی خاتون اگر شاعرہ بھی ہو اور اس پر مستضاد یہ کہ جس کا تخلص ہی گل ہو تو پھر گلوں سے اس کی محبت کی کیفیت کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اپنے تصانیف میں سمینہ گل صاحبہ نے فکر و فن کے جو گل بوٹے کھلائے ہیں، کیا عجب کہ ان کی خوشنما رنگت اور بھینی بھینی خوشبوؤں سے ہمارا یہ مختصر سا اظہار خیال بھی رنگ برنگا ہو کر مشام جاں کو معطر کرنے لگے۔ جب ہم ان کے ایک مجموعے محبت آنکھ رکھتی ہے کہ پہلے صفحے پر نعتیہ قطع دیکھتے ہیں تو ہم اولین مرحلے میں ان کی فکری سمت سفر سے واقف ہو جاتے ہیں۔ رخ انور سے ذرا کملی ہٹا کر دیکھو، رخ انور سے ذرا کملی ہٹا کر دیکھو، اپنے جلووں کی ہمیں سب کو تمازت دے دو، اپنی جلووں کی ہمیں سب کو تمازت دے دو، بحر عصیاں میں جو ڈوبا ہے سفینہ میرا، بحر عصیاں میں جو ڈوبا ہے سفینہ میرا، اپنی رحمت کے اشاروں سے حفاظت دے دو۔ اور جب ہم ان کی کتاب کے انہوں کے انتصاب پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فکری سوتے کہاں سے پھوٹتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے مجموعے کو سورہ انبیاء کی آیت 87 اور سورہ یاسین کی آیات نمبر 57 اور 58 کے نام سے منسوب کرتی ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے قاری کے ذہن کو کس جانب لے جانا چاہتی ہیں۔ شاعرہ کی یہی پاکیزہ ذہنی اور ان کی پاکیزگی کی یہی شائستہ سمتی، ان کی کتاب کی یہی شائستہ سمتی آج ہمیں فکر و فن، شعر و سخن کا موضوع بنانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سمینہ گل ایک پروقار شخصیت کی مالک ہی نہیں بلکہ محبتوں کی ایک معتبر علمبردار اور شائستہ فکری کی ایک مستحکم علامت بن گئی ہیں، جنہوں نے اپنے قلم کو سخنوری کے جادۂ پرپیچ کے کسی بھی مرحلہ شوق میں بہکنے نہیں دیا۔ یہ صحیح ہے ناظرین کہ انہوں نے اپنے کلام میں شاعری کی ضروریات کی تکمیل کے لیے یاد، انتظار، محبت، چاہت، حسن، جلوے، اداسی، غم، دکھ، درد، برق، نشیمن، فصل گل، وفا، پیار، حجاب، چراغ دل وغیرہ جیسی شعری علامتوں و تشبیہات کا متواتر استعمال ضرور کیا ہے، لیکن ان کی پاکیزہ فکری انہی علامتوں کے درمیان سے خیریت اور بڑے وقار و دبدبے کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آیتیں اصلاً کیا ہیں اور کیوں یہ ان کے انتصاب کا محرک بنی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ انبیاء کی 87ویں آیت۔ آیت کا ترجمہ ہے
جب مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو کر چل پڑے تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کی اپنی قوم سے اس مایوسی پر گرفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس دوران انہیں مچھلی نے نگل لیا اور اس نے مچھلی کے شکم کے اندھڑوں سے ندا دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مطلب یہ کہ ثمینہ جی رحمت باری سے کبھی مایوس نہیں ہوں گی، اور خدا نہ خواستہ کبھی وہ فکر و نظر کی تاریکیوں میں گھر بھی جائیں گی تو وہ ان تاریکیوں کے درمیان سے ٹھیک حضرت یونس علیہ السلام کی طرح پکار اٹھیں گی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح دیگر دو آیتیں، آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 سورہ یاسین سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں جنتیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ان کے لیے جنت میں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور ہر وہ شے جو وہ چاہیں، اور وہاں ان کے لیے خود رب رحیم سلام پیش فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ نیک خو شاعرہ اپنے کام، اپنی سرگرمیوں کے ذریعے خود کو اہل جنت میں شامل کرنے کی خواہاں ہیں، اور اپنے رب سے سلام وصول کرنے کی بھی طلبگار اپنے رب سے سلام وصول کرنے کی بھی طلبگار نظر آتی ہیں۔ ان کا یہ انتصابیہ ان کے جذبات نیکوکاری کا غماز ہے۔ مبارک ہیں ثمینہ گل صاحبہ جنہیں اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ وہ اپنے مجموعہ کلام کو مذکورہ آیات کے نام منسوب کریں، ورنہ الہات پرست زمانے میں ایسی توفیق کسے نصیب ہوتی ہے؟ شاید گروہ شاعران و فنکاران ان کے لیے اس توفیق کا نصیب ہونا تو جیسے خواب کی باتیں ہیں۔ جو لوگ اپنے قلم کی قوت کو باطل پرستی کی نظر کرتے ہیں، ان کو ایسی سعادت کہاں سے نصیب ہوگی؟ ظاہر ہے اب ان کے فکر و فن، شعر و سخن پر جو بھی اظہار خیال ہوگا اس کی سمت خود بخود متعین ہوگی، بلکہ اظہار کرنے والا بہت محتاط ہو کر ہی اظہار خیال کرے گا۔ اور ہم بھی اسی احتیاط کے ساتھ یہ چند معروضات ثمینہ گل صاحبہ اور ان کی شاعری کی نظر کی ہیں۔ ہم دامن وقت کی تنگی اور ہماری کم مائگی ہمیں روکتی ہے کہ مزید تفصیلات پیش کریں۔ اب ہم ان کے چند شعروں پر اپنے اظہار کو سمیٹ دیتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیے۔ وہ فرماتی ہیں، اپنی بات میں جھوٹی قسمیں کھا کر وہ ہاتھوں میں قرآن اٹھائے پھرتے ہیں، رنگ و بو میں جس کا نہ کوئی ثانی ہو، ایسا ہم گلدان اٹھائے پھرتے ہیں۔ کیا کہنے ہے انتظار بہاروں کا کیوں چمن زارو، ثمینہ گل ہی مہکنا تمہیں سکھا دیں گی۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ آپس میں پھر ندیہ ساگر ملتے ہیں، جیسے کوئی دید کا مارا ملتا ہے۔ ایک اور شعر ہے، چنچل لہریں شور مچانے لگتی ہیں، کشتی کو جب ایک کنارہ ملتا ہے۔ اگلا شعر ہے، جنہیں میں نے پرویا تھا کبھی حسرت کے دھاگوں میں،
جنہیں میں نے پرویا تھا کبھی حسرت کے دھاگوں میں، وہ سارے خواب بن لیتے تمہارا کیا بگڑ جاتا، وہ سارے خواب بن لیتے تمہارا کیا بگڑ جاتا۔ عرض کیا کہ نوچ ڈالیں گے گلے تر سے تیرے نقشے سارے، نوچ ڈالیں گلے تر سے تیرے نقشے سارے، چشم نم سے تیری تصویر مٹا دی جائے، چشم نم سے تیری تصویر مٹا دی جائے۔ انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں، ان کی منظومات کی خوبی یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہ کر اپنی نظموں میں ہندی الفاظ خوب استعمال فرماتے ہیں، جیسے دیپک، چاہت، پھیرے، سوہنی، دیس، بابل، پیا کا گھر، گیت، پیار کا دیس، اور اپنے کلام کو دلکش بناتے ہوئے اور ان کے بے تحاشا استعمال سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ وسیع الظرف ہیں اور لسانی، تہذیبی اور سرحدی تعصبات سے بلند ہو کر اپنے فکر و فن کی آبیاری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہیں، وہ تہذیب کے ننگے سر کو فکر صالح کی چادر سے ڈھانپنے کا عزم رکھتی ہیں، اور کسی صورت کسی کی عزت نفس کو اچھالنا نہیں چاہتی۔ بہرکیف ہم ان کی درازی عمر اور ان کے تابناک ادبی مستقبل کی دعا کرتے ہیں۔ اب عزیز بیلگامی اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ بہت جلد ہم ایک اور شخصیت کے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ